الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آخری آیتیں، آیت نمبر 137. اس کے اندر اللہ تعالی یہود اور نصارہ کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں. شروع سے اس بات پر تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد جو تھی وہ یہودی تھی اور وہ عیسائی تھے، جب پچھلے تمام انبیاء یہودی اور عیسائی تھے تو اسلام کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالی نے اس کے جوابات دے دیے کہ یہودی ہونا اور نصارہ عیسائی ہونا یہ ایک پارٹی اور گروہ بننا ہے، اور پارٹی اور کسی گروہ کا حصہ بننا یہ شرک ہے. تو انبیاء مشرک نہیں تھے، اس لیے آیت نمبر 135 میں فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو صرف پکے اللہ کے عاشق تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے. یعنی قرآن نے یہ اشارہ کیا کہ یہودی ہونا، عیسائی ہونا، دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، پنچپیری ہونا، گروہ اور پارٹی بن جانا، یہ اسلام کے اندر شرک کا پودا لگانا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یا ان کے علاوہ دیگر انبیاء یہ مشرک نہیں تھے. ہاں، یہ سب اللہ تعالی کے ماننے والے تھے. اور یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جب وہ یہودی تھے تو ہم بھی یہودی ہیں، جب وہ عیسائی تھے تو ہم بھی عیسائی ہیں، اور ہم صرف اپنے ہی انبیاء پر ایمان لائے، ہمیں کسی اور نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ ان کے ساتھ مزید گفت و شنید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ مزید ابحاث اور مناظروں کی ضرورت نہیں. صاف صاف کہہ دیا جائے اگر تم اس طرح ایمان لاتے ہو جس طرح کہ ہم لائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح نہیں لاتے ہو تو تمہاری راہ الگ، ہماری راہ الگ. اب اس کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو جو معیار قرار دیا، یہ معیار ہونا تمام افعال اور اعمال کے اندر معیار ہونا نہیں ہے. ہمارے علماء کرام نے یہاں اس لفظ کو ایسے عموم اور ایسے استغراق میں لیا ہے کہ صحابہ کا ہر عمل، صحابہ کا ہر گفتار
صحابہ کرام کی ہر ادا اور ان سے جو بعض لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں، لہذا یہ سارے ہی معیار ہیں، تو میرے خیال کے مطابق قرآن کریم کے اس آیت میں یہ استغراق مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ جس طرح تم سارے انبیاء کو مانتے ہو، لا نفرق بین احد من رسولہ، جس طرح کہ تم کسی نبی کے اندر فرق نہیں کرتے ہو، تم آدم کو بھی مانتے ہو، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، ابراہیم کو بھی مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہو، اور جتنی قدر اور جتنا احترام تم رسول اللہ کا کرتے ہو، اتنا ہی احترام تم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان علیہ السلام کا بھی کرتے ہو۔ لہذا تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے کے اندر صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان معیار ٹھہرایا گیا۔ جس طرح کہ محمد مصطفیٰ کے امتی سارے انبیاء پر ایمان لائے ہیں اور کسی نبی میں فرق اور تفرقہ نہیں کرتے، اسی طرح کا ایمان یہود اور نصارہ سے بھی مطلوب ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا ہر عمل، ہر گفتار یا ان کی ادائیں یا ان کی خطائیں یا ان کی لغزشیں، لہذا سب کچھ معیار ہے، اتنا استغراق میرے خیال میں یہاں مراد نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ یہود اور نصارہ اور دیگر پارٹیاں جو کسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیت کی پارٹی کا، عیسائیت کی پارٹی کا، پس ان لوگوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم جس چیز پر ایمان لائے ہو۔ اب صحابہ کس چیز پر ایمان لائے تھے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، صحابہ کرام کا ایمان آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تھا، کسی نبی کے اندر ان کو شک اور ریب نہیں تھا، کسی نبی پر محمد مصطفیٰ کی امت طعن و تشنیع نہیں کرتی، نبی کی امت سارے انبیاء کرام کا احترام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ دعوے دار ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم لوگ ایمان لائے ہو جن چیزوں پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ راہیاب ہو جائیں گے۔ اگر تمہاری طرح تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بس یہ راہیاب ہیں، یہ راہ راست آ چکے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، کہا کہ نہیں ہمارا اپنے انبیاء پر ایمان ہے، دیگر انبیاء کو ہم نہیں مانتے، یعنی محمد مصطفیٰ سے منہ پھیرے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر ان لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑا صحابہ کی طرح ایمان لانے سے، امت محمدیہ کی طرح تمام انبیاء کے ماننے سے ان لوگوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ لوگ یقیناً مخالفت کے اندر ہیں۔ پھر ان لوگوں کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے،
پھر ان لوگوں کا مقصد صرف مخالفت برائے مخالفت ہے. پس جب یہ لوگ تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، بس یہ مخالفت کے اندر ہے، پھر کیا کریں جی؟ اب اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس تمہاری طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَ، پس تمہارے لیے کافی ہے اللہ ان کی طرف سے. اللہ تعالی تمہاری طرف سے کھڑا ہے. اللہ تمہاری اوپر ننگ اور غیرت کرتے ہیں، بس وہ اللہ ہی کافی ہے تمہاری طرف سے ان کے مقابلے کے لیے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے ان کے لیے، کافی ہے تمہاری طرف سے ان کے لیے اللہ. اس لفظ کے ترجمے میں ذرا غور کرو. فَسَيَكْفِيكَ، پس کافی ہے تمہاری لیے، ہم اللہ، ان کی طرف سے اللہ. اللہ تمہارے لیے ان کی طرف سے کافی ہے. اللہ تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی تمہارے طرف سے ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی ہے. اس لفظ میں ذرا خیال کرنا چاہیے. ہم لوگ پٹھان ہیں، کہیں الفاظ کے اندر ایسا لفظ نہ بول دیا جائے جس سے معنی میں غلطی آ جائے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ہم ان کی طرف سے، یعنی تمہارے طرف سے ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم غم نہ کھاؤ، وہ اگر تمہارے خلاف رات کو یا دن کو کوئی خفیہ پروگرام بنائیں گے یا چمیگوئیاں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ، تمہارا رب سننے والا ہے. او اگر وہ کوئی منصوبے بناتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں العلیم، تمہارا پروردگار سب کچھ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. لہذا فکر نہیں کرو، تمہارے طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے. صبغۃ اللہ، اب یہاں بات ختم ہو گئی. آخری بات ہو گئی کہ اگر وہ لوگ ایسا ایمان لاتے ہیں جس طرح کہ امت محمدیہ کا ایمان ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے محمد مصطفیٰ کا جتنا احترام کرتے ہیں اتنا ہی احترام ہم موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب کا کرتے ہیں. ان کو کہا کہ اگر تم اس طرح سب کا احترام کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر تمہارا مقصد صرف جھگڑا ہے اور مخالفت ہے. اور مسلمانوں کو کہا کہ ناراض نہیں ہونا، تمہاری طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے، بس اللہ تمہارا حامی اور ناصر رہے گا. اب آگے مسلمانوں کو ایک پیغام اور ایک دعوت دیتے ہیں، ضمناً اس کے اندر یہود اور نصارہ بھی مراد ہیں. صبغۃ اللہ، ان یہود اور نصارہ کے اندر ایک کام تھا جس کو بپتسمہ کہتے ہیں. بپتسمہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک برتن کے اندر رنگین پانی رنگ ڈالتے ہیں اور بچے کو اس میں 2-3 مرتبہ ڈبو دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ بچہ رنگ گیا،
اور یہی بات یہود اور نصارہ سے مسلمانوں نے بھی لی ہے۔ مسلمان جب کسی پیر یا کسی استاد کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، تو کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو ہمیں رنگا ہے، بھئی یہ تو رنگنے والا ہے، انہوں نے تو ہمیں رنگا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑو، پیر کا رنگ کیا رنگ ہوگا، یا صرف انبیاء کرام کے ذاتی اور ان کے ناموں کے رنگ کے بارے میں کہ بھئی ہم بس اس پیغمبر کے پارٹی میں ہیں، یہ کیا رنگ ہوگا؟ نہیں، پیغمبروں کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ پیغمبر مستقل بذات کوئی وجود نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالی کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کی اپنی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے نہ کوئی جماعت ہوتی ہے۔ پارٹی یا جماعت یا گروہ یہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں صبغت اللہ، اس سے پہلے ایک صیغہ محذوف ہے، اس لیے صبغہ منصوب ہے۔ صبغت اللہ، خود کو رنگو، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ سے، اللہ کے رنگ کے ساتھ خود کو رنگو۔ پیرو، انبیاء، اولیاء کے رنگوں سے خود کو نہ رنگو، ان کی جماعتیں، ان کی پارٹیاں نہیں ہیں۔ اسرائیل یہ یعقوب کا لقب تھا، اب خود کو اسرائیلی کہنا کہ ہم یعقوب کے پارٹی کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی پارٹی اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ صبغت اللہ، لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہوگا زیادہ مزیدار اللہ کے صبغتاً رنگ سے؟ اللہ کے رنگنے سے بھی کسی کا رنگ اچھا ہوگا؟ کبھی نہیں۔ سب سے اعلیٰ رنگ، سب سے اونچا رنگ، سب سے خوبصورت رنگ وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رنگ کے ساتھ خود کو رنگو، اور دنیا سے کہو کہ ہم صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرنے والے ہیں، ہم انبیاء کی محکومیت اختیار نہیں کرتے۔ ہمارا حاکم مطلق پیغمبر نہیں ہوتا، ہمارا الہ نبی نہیں ہوتا، ہمارا حاجت روا مشکل کشا کوئی پیغمبر نہیں ہوتا۔ لہٰذا تم کسی ایک پیغمبر کے پیچھے چھپک گئے، اپنے نبی کے ایک گروہ کو تم لوگوں نے گروہ سمجھ لیا، اس کی پارٹی کو اور اس کے نام کو تم لوگوں نے کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہوگا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگنے والا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو صرف اسی کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، کسی نبی کے پیچھے نہیں چھپکتے کہ بس اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نبی آیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، انبیاء جو بھیج رہا ہے ہمارا ایمان اس پر ہے، وہ اگر ایک بھیجے گا تو ہم ایک پر ایمان لائیں گے، 10 بھیجے گا تو ہم 10 پر ایمان لائیں گے، اگر وہ 1,00,000 بھیجے گا تو ہم 1,00,000 پر ایمان لائیں گے۔ ہم کسی ایک نبی کے پیچھے نہیں چپکیں گے۔ نبی تو آتا ہے اور جاتا ہے، آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، اللہ قائم ہے، وہ جاتا نہیں۔ اب آگے قل، آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں لڑتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ اب اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ یہ سارے میرے انبیاء ہیں، سب کو مان لو، تو پھر اللہ کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو؟ قل، تم کہہ دو تحاجوننا، یا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ، اللہ کی توحید کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور حال یہ ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ بس تم اللہ کے بارے میں اب ہمارے ساتھ لڑتے ہو، جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے
याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अब मैंने दीगर अंबिया को भेजा और फिर ईसा को भेजा, ईसा के बाद हमने मोहम्मद को भेजा, लिहाजा तुमने सारे अंबिया को मानना है। तुम कहते हो कि नहीं जी हम तो अपने नबी को मानेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे साथ अब मेरे बारे में लड़ते हैं। इनका ख्याल ये है कि खुदाई जो है ना ये सिर्फ नबी की है, लिहाजा नबी जो हमारा है वही है, अब दूसरा आएगा तो ये तो इसकी नबूवत गोया कि ख़त्म हो गई, दूसरी की नबूवत आ गई। तो इन लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह को भी गोया कि ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और नबी को हमारे नबी के बाद भेजे। कुल इनसे कह देना तो हाजूनना फिल्लाह, तुम हमारे साथ अल्लाह के बारे में लड़ते हो। वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी पालने वाला है तुम्हारा भी, लिहाजा हमारा और तुम्हारा नाता ख़त्म। लना आमालुना, हमारे लिए हमारे आमाल, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सिर्फ उसी को इखलास करने वाले हैं। व नहनु लहू मुखलिसून, हम सिर्फ उसी को इखलास करने वाले हैं। हमारा इखलास किसी नबी के साथ बंधा हुआ नहीं है, हम किसी नबी के बंदे नहीं हैं कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम को हम मानते थे, अब मूसा जब चला गया दूसरा नबी आया हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं 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 नहीं, हम अल्लाह के मुखलिस हैं। अल्लाह जितने अंबिया भेजेगा हम उतने ही मानेंगे। अब आगे आखिरी बात, अम तक़ूलूना, आया तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीमा की यकीनन इब्राहीम व इस्माईला व इस्माईल व इसहाक़ा और इसहाक़ व याकूब और याकूब अलैहिमुस्सलाम वल असबाता और उनकी औलाद, कानू हूदन, ये सब यहूदी थे, और नसारा या ईसाई थे। तुम्हारा ये ख्याल है कि ये सारे अंबिया बस अपनी पार्टी बनाकर चले गए, ये यहूदी और ईसाई थे। अब अल्लाह फरमाते हैं कुल इनसे कह देना, अअंतुम आलमु, क्या तुम ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या अल्लाह ज्यादा जानता है। अल्लाह तो बार बार कहता है कि वो किसी पार्टी में नहीं थे, न यहूदी थे, न ईसाई थे, न मुशरिक थे, वो तो अल्लाह के बंदे थे। एक पार्टी थी, सारी पार्टी है अल्लाह की, उसका नाम रखा है इस्लाम। उसको अल्लाह ताला कभी उसका रहबर याकूब अलैहिस्सलाम मुंतखब करते हैं, फिर उनको ले जाकर फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आता है, फिर उसके बाद दीगर अंबिया आते हैं, फिर और नबी आते हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर उनको उठा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा को लाते हैं। पार्टी भी अल्लाह की, काम भी अल्लाह का, हाकिम भी अल्लाह, अंबिया किराम के साथ कुछ भी बंधा हुआ नहीं है। कुल तुम कह दो, आन तुम आलमो, किया तुम ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह हो या अल्लाह। अब आगे फरमाते हैं वमन अज़लमो, और कौन है उससे बड़ा जालिम, मिम्मन, उससे, कतम शहादतन, जो छुपा दे गवाही को, इंदहू, जो उसके साथ है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के भेजी हुई शहादत को छुपा लेता है। क्या थी वो? तौरात। तौरात के अंदर साफ लिखा हुआ था कि ये सारे अल्लाह के बंदे हैं और ये सारे इस्लाम वाले हैं। ये यहूद और नस्वारा उस आयत को और उस शहादत को छुपा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं जी, अंबिया तो सारे यहूदी थे, अंबिया तो सारे ईसाई थे। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरी गवाही को छुपाते हैं उससे बड़ा जालिम कौन है। हाँ, वमल्लाहु बेगाफिलिन, नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा, उन आमाल से, तामलूना, जो तुम करते हो। अल्लाह ने फरमाया तुम जो कुछ करते हो मैं सब ताड़ रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं। अब अंबिया किराम के नाम लिए गए। मैंने पिछले दर्स में भी ये कहा था, ऊपर पिछले दर्स में भी जब मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इन सब का नाम लिया गया तो अल्लाह ताला ने वहां भी ये बात फरमाई थी कि तिल का उम्मतुन कद खलत, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम।
اب یہاں بھی چونکہ انبیاء کرام کے نام آ گئے تو لوگوں کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو جی یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، لہذا ان کو کے پیچھے چپکنا چاہیے اور ان کی مدحیں کرنے چاہیے اور ان کی تعریفیں کرنے چاہیے اور ان کے نعتیں لگانے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، کسی کے پیچھے مت چپکنا، یہ سارے کے سارے میرے بندے ہیں۔ تلک امتن، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، بس مزید ان کی تسبیح نہ لو، ان کے پیچھے مت لگو، اشعار میں ان کی تعریفیں مت کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ تلک امتن، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، گزر چکا، لہا ما کسبت۔ اب یہ نہ سوچنا کہ ارے جی ہمارا نبی جو ہے وہ ہماری سفارش کرے گا، انبیاء ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قد خلت، گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے بدلہ ہے ان کے اعمال کا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ قصہ بنایا ہوا ہے کہ لوگ آدم کے پیچھے جائیں گے، نوح کے پیچھے جائیں گے، سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، اور ہمارے رسول جو ہے نا کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور سر نیچے رکھ دیں گے، اور اللہ تعالی العیاذ باللہ اس سے مجبور ہو کر کہے گا میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہیں ناراض ہو کر نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں پریشان نہیں برداشت کر سکتا، لہذا ارفع رأسک وسل تعطیٰ۔ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ باتیں مت گڑو۔ تلک امتن، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ کوئی ان کے اعمال اور ان کی سفارشوں سے تم نہیں چھوٹ سکتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا، ان اعمال کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اعمال بجا لاتے تھے ان اعمال کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، لہذا تم اپنے اعمال سدھار دو، خود کو ٹھیک کرو، خود کو مومن بنا دو، خود وہ اعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ خیال مت کرنا، یہ کبھی مت سوچنا، یہ کبھی مت سوچنا کہ ان کی وجہ سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، کبھی نہیں چھوٹ سکتے ہو۔ اب سنو دوبارہ لفظی ترجمہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح ان چیزوں پر جو تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح تم تمام انبیاء پر ایمان لائے ہو اس طرح وہ بھی ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ راہیاب ہو گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، تمام انبیاء کو تسلیم کرنے سے مکر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس یقیناً پھر وہ لوگ مخالفت کے اندر ہیں، کھلی دشمنی کے اندر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، یہ اس لیے منصوب ہے۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن،
من اللہ صبغتن، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ کسی نبی کے رنگ میں نسبت رنگو، اللہ کے رنگ کے ساتھ خود کو رنگو۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو صرف اسی کی محکومیت اختیار کرنے والے ہیں، ہم اس کے محکوم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے محکوم نہیں ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانیں گے تو اور کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ کو مانیں گے، نہیں نہیں، ہم محکوم اللہ کے ہیں۔ قل، کہہ دو، اتحاجوننا، ایا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، وربکم، تمہارا بھی پالنے والا ہے، ولنا اعمالنا، بس ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، تمہاری لیے تمہاری اعمال، ونحن لہ مخلصون، ہم صرف اسی کو اخلاص کرنے والے ہیں، ہم کسی گروہ اور پارٹی میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، ہم کسی پیر اور کسی شیر اور کسی نبی کی مریدین نہیں ہیں، ہم اللہ کے مریدین ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو ہم نے اس کو سلوٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بھیجا تو ہم نے اس کی بات مان لی، جب اللہ نے وہ اٹھا لیے اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اخلاص ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، ان کو تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ام تقولون، آیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کی یقیناً ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے۔ قل، تم کہہ دو، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ؟ اللہ تو کہتے ہیں وہ یہودی نصارا عیسائی نہیں تھے۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، ان سے، کتم شہادتن، جو چھپائے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اس کے پاس جو اللہ کی طرف سے گواہی ہے وہ چھپا رہا ہے۔ وما اللہ بغافل، جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں نے قرآن کو چھپایا ہوا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فلان عالم نے یہ لکھا ہے، قرآن نے کیا فرمایا؟ کچھ نہیں فرمایا۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما، ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، تلک امتن، یہ انبیاء کرام کا ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا، ان اعمال کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن کا گرویدہ بنا، یا اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح لوگوں کے اندر اولیاء اور علماء اور بزرگوں اور پیروں کا مقام سجا ہوا ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ اور قرآن کا مقام بنا دے، یا اللہ ان کے دلوں میں جس طرح مخلوق کی بندگی اور غلامی اور محبت ہے، ان ساری محبتوں کو نکال کر ربا ان کے دلوں میں تمہاری اور تمہاری کتاب کی محبت ڈال دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ